کتنے ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں آپ؟ اچھا نہیں دیکھیں مجھے تو چھوڑ ہی دیں, مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح دی سوچ. I'm sorry, this is a very cruel joke, مجھے نہیں کہنا چاہیے, بٹ کم آن میاں صاحب, ایک حقیقت ہے بھائی, آپ کہیں جو بھی آپ کہیں میں سنوں گا. اس الیکشن میں ثبوت بہت سے ایسے سامنے آئے ہیں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہے. سر ایک منٹ یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھوں, آپ کی پارٹی حکومت بنانے لگی میاں صاحب, آپ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے لگے ہیں. یہ اس پارلیمنٹ میں اگر ہم حکومت بنائیں گے تو یہ بد دعا ہے آپ کی, کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی, اور جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ مسلط کرتے ہو. نگران بھی تو یہی کام کرتے ہیں, اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو آزاد لوگ ہیں یا ایک جماعت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں جن کی اکثریت آج نظر آ رہی ہے, یہ دلائی گئی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف, بالکل میں کہہ رہا ہوں ان کو دلائی گئی ہے, بالکل دلائی گئی. ہمیں تو یہ تاثر آپ کی پارٹی کے بارے میں اگر ہماری پارٹی کی طرف آپ کا تاثر جا رہا ہے, کیا اس طرح اس کے لوگوں کو لایا جائے گا کہ 3 دن بعد اس کا ایک کا رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ جیت رہا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب آپ تو بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا ہے, آپ کا فارمولا یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوا ہے. دیکھیں مجھے ابھی بھی میرا نا وہ دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ مختلف خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا ذکر ہوا, میاں صاحب کے حلقے کا ذکر ہوا, اس طرح اور بھی چند حلقے, وہ تو پوری طرح ایاز امیر صاحب کا حلقہ ہے وہ پن پوائنٹ ہوا کہ جی یہاں پہ 30 40 50 ہزار کی لیڈوں سے ہم جیتے ہوئے. مسلم لیگ نون نے ابھی تک کوئی دھاندلی کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, کسی حلقے کا نہیں کہا, آپ کے حلقے تک نہیں کہا گیا. پارٹی نے کوئی پوزیشن نہیں لی کہ جی میاں جاوید لطیف کے حلقے کے اندر جو ہے وہ تحقیقات کی جائے, میاں جاوید لطیف کو ہرایا گیا. کیا میرے حلقے کا جو سروے ہے 30 اور 70 کا لوگ کہتے تھے مقابلہ ہے, تو میں پھر 40 پہ کیوں آ گیا اور 60 پہ کوئی دوسرا چلا گیا؟ میاں صاحب آپ لیکن اس پہ سروس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں جی سروس ہمارے حق میں تھے, سروس تو غلط بھی ہوتے ہیں, سروس تو امریکہ میں بھی غلط ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی غلط ہوتے ہیں. ہو گئے. ایک سیکنڈ, اب مجھے یہ بتائیں نا, اس سے پہلے ہوتا تھا کوئی 2 مہینے پہلے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, ہم لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی, کوئی کہتا تھا نہیں ہمیں سادہ اکثریت ملے گی. تو ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے, کون لے کے آیا ہے؟ عوام لے کر ہیں, عوام نے ووٹ ڈالا ہے. اچھا, اگر عوام نے ووٹ ڈالا ہے تو پھر اس کو دھاندلی زیادہ الیکشن کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہماری تو ٹوٹل میجورٹی ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف جو کہے گی وہ حرف آخر ہے, اور جو عوام کہے گی وہ نہیں. لیکن آپ کی پارٹی تو میاں صاحب کمپلین ہی نہیں کر رہی نا. آپ مجھے بتائیے. اچھا چلیں میں آپ کو 5 حلقے بتا سکتا ہوں یا 5 سے 10 حلقے میں بتا سکتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ ہمارے تھے, ہم سے لے لیے گئے. آپ مجھے 10 حلقے بتائیں وہ کون سے حلقے ہیں جو نون لیگ کہے کہ جی ہمارے تھے, ہم سے لے لیے گئے. میں عرض کرتا ہوں, میرا حلقہ لے. 1 برجیز طاہر, 2 محسن شاہ نواز رانجھا, 3 خرم دستگیر. محسن شاہ نواز رانجھا اپنی ہار ایکسیپٹ کر چکے ہیں. میرے چھوڑ دیں, مجھے پتہ ہے نا. وہ اب ہار تو تسلیم بہت اور بھی لوگ کر رہے ہیں. مجھے بھی آپ کہیں سعد رفیق صاحب نے بھی کیا. نہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا. میں کتنے آپ کو نام سر فیصلہ آباد دیکھیں. اچھا, جن کے فیصلہ آباد سویپ ہو گیا, گجرانوالہ ہاتھ سے نکل گیا, آپ کے سامنے ہے نا. اچھا پھر ایک اور بات ہے, میرا NA 115 ہے, میرے ساتھ والا حلقہ NA 114 ہے. یہ انقلاب NA 115 میں آ گیا تو وہ انقلاب 114 میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سب میں آپ کے خیال میں ویک ایگزامپل نہیں ہے. شیخ رحیل اصغر اور ایاز صادق, ان دونوں کے بھی حلقے ساتھ ساتھ ہیں. رحیل اصغر ہار گئے, ایاز صادق جیت گئے. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں یہ انقلاب کراچی کیوں نہیں پہنچا؟ PTI کا وہ ادھر بھی کمپلین کر رہے ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا MQM وہاں پہ 3 سے 4 پہ تھی, ان کو جتا دیا گیا. اچھا, عوام نے ووٹ نہیں دینا اور کسی نے تقسیم کرنا ہے, اس کو کیا اختیار ہے؟ تو سر یہ جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں, میرا یہی میاں صاحب سوال ہے کہ یہ بات تو آپ کی پارٹی کو کرنی چاہیے نا. آپ کی پارٹی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. دیکھیں, آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی سب ٹھیک ہے, ستیہ خیرہ نے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, بس فل اسٹاپ. میں یہی رو رہا ہوں نا کہ اب ریاست کے پاس گنجائش نہیں رہ گئی. حکومت آپ کسی کو بنانے کا موقع دے بھی دیں, کیا وہ چل پائے گی؟ میاں صاحب یہ تو اس وقت آپ نے سوچنا چاہیے تھا نا, آپ کی پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب الزامات لگ رہے تھے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ لاڈلے بن کے آ رہے ہیں, ان کے کیسز بند ہو رہے ہیں, ان کو پروٹوکالز مل رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, الیکشن سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. آپ لوگوں کو اس سیٹ اپ سے کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں آپ لوگوں کے لیے. تو پھر آپ اس وقت اعتراض کرتے ہیں کہ نہ جناب ساڑھے نہ انج نہ کرو, ساڑھے نہ برابری نہ کرو, جو کرنا ہے تو جتنا آپ ہمیں پیار کر رہے ہیں اتنا پیار آپ تحریک انصاف کو بھی کریں. آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا
परसों आपने फरमाया खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने के मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन ये फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। इसमें एक तो आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दी जाए, बिल्कुल। या तो आप कहें कि 9-10 मई को कुछ नहीं हुआ, तो यार उसके नामजद जो लोग हैं उनको आप वजीर आला के तौर पे लेके आ रहे हो, वो मुंतखब हो रहे हैं, तो या तो रियासती अदारे कमज़ोर हैं या आप आज भी कहीं ना कहीं से उनको सहूलतकारी हो रही है, कुछ ना कुछ तो भाई है ना। ये सब बात ये है कि एग्जैक्टली इसी तरह यही बात नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके हरीफ कहते हैं कि जनाब यही वो बंदा है ना जिसको पनामा के केस में सजा हुई, यही वो बंदा है जिसको एवनफील्ड के केस में सजा हुई, और अगर आज आप उसको सिस्टम में वापस लेकर आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो सहूलतकारी है ना जिसकी वजह से सब। बड़ी जबरदस्त बात की आप, ये बिल्कुल वही बात है। नहीं अब आप अली अमीन गंडापुर साहब का चूंकि आपने मिसाल आपने दी, बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अगर उनको वोट दिया है और उसके बाद अब उस जमात का हक है, अगर आप थोड़ी देर पहले खुद एक ट्वीट के अंदर ये फरमा रहे हैं कि जनाब उनको हुकूमत बनाने का मौका दें, तो फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाने का मौका दें। लेके क्यों आए? क्योंकि अभी तक कोई सजा नहीं है उनके खिलाफ। नहीं, आप कौमी असेंबली में इतनी तादाद में उनको लेके कैसे आए? लोगों ने वोट दिए मियां साहब। नहीं भाईजान, अगर मैं ये समझ लूं कि वोट फिर भी उनको लोगों ने दिया है, आप सोचें कि इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता रियासत के अंदर अक्सरियत में लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसे लोग बेहतर हैं। अरे मियां साहब ये तो लोगों के ऊपर है ना, ये तो इसी तरह ही नवाज शरीफ साहब के बारे में ज्यादा अलार्मिंग बात देखें, ये तो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात की जाती थी कि जनाब उन्होंने गुजरांवाला के अंदर जो है वो जनरल बाजवा जनरल फैज का नाम लिया। जनरल बाजवा उस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ थे, जनरल फैज उस वक्त DGIS थे, लेकिन मियां साहब ने नाम लिया। तो उस वक्त भी लोग सवाल करते थे कि यार जिस बंदे ने एक सर्विंग आर्मी चीफ एक सर्विंग DGIS का नाम लिया, आपने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। गुजरांवाला में जो नाम लिए, अदारों का नाम नहीं कहा, अदारों में बैठे लोगों का नाम लिया जी, ऐसे ही कि ये लोग अदारी की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को गिराते हैं या किसी को लाते हैं। जब अदारों की तरफ से ये कहा गया कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, क्या हमने उसके बाद किसी का नाम लिया? अब क्या सिचुएशन है? यस, नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया है। नवाज शरीफ के नजरिए से किसने की? उन्होंने की है जो इस नजरिए के मुखालिफ हैं। मियां साहब सही से नाम है, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें कि अपनी पार्टी के अंदर के लोगों की बात करें, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी नवाज शरीफ के नजरिए के लोग मुखालिफ हैं। 8 दिन हुए हैं इलेक्शन हुए को, एहतजाज की कॉलें हर जमात ने देना शुरू कर दी हैं। मुझे ये बताएं, सवाए आपकी जमात के, सवाए ठीक है आपकी जमात ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सवा, ये 2 जमातों के नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब के वाले से इल्जाम लगाया। चलें, उन्होंने कहा जी पंजाब में धांधली हुई है। आप तो कर ही नहीं रहे सर। मैं जब आप कहता हूं तो प्लीज ये मत समझिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा चलें, ये कह रहा हूं। अच्छा चलें, जो हुआ जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। आपने एक्चुअली मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये किया था, आपने कहा कि मियां साहब के साथ धोखा हो गया। मैंने पूछा किसने धोखा दिया? आपने कहा जी जो उनके नजरिए के खिलाफ है। मैंने पूछा नजरिए के खिलाफ कौन है भाई? आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आज भी मुख्तलिफ अदारों में रियासती इदारे हैं। मैंने मियां साहब से दोबारा सवाल किया है कि क्या वो मुखालिफ एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप या अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? दोनों में से कोई एक चीज बताएं। मैं आज भी कहता हूं कि जो वोट को इज्जत दो के मुखालिफ हैं। मियां साहब वोट को इज्जत दो का नारा तो मियां साहब ने खुद नहीं मारा। नहीं यार, आप मुझे बताइए, नहीं, पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई एक नारा मारा उन्होंने? बात यह है कि आपकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन ये बातें आपने जाके शहबाज शरीफ साहब को समझानी है, क्योंकि वो मुल्क के अगले वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये आपने उनसे कहना। देखें, मैं जो देखता, सोचता और सुनता हूँ, मेरे हिसाब से तो शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि ऐसी पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, वैसे आपका तो मिलना मिलाना होता है, नवाज शरीफ साहब एकदम गायब हो गए पूरे सीन से। विक्ट्री स्पीच उन्होंने की और 180 के अंदर, और उसके बाद से मियां साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, उसको विक्ट्री स्पीच ना कहें, उसको ये कहें कि उन्होंने हालात को संभाला। मौलाना फजल रहमान जो खुद उस चीज़ को लीड करने वाले थे, PDM के सरबराह थे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा ने गिरवाई। देखें मंसूर अली खान साहब, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि ताकतवर लोगों के बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो सारे इकरार भी करते हैं। अच्छा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने सारी हवा निकाल दी ना उसमें से। लेकिन गवाही आ गई ना मियां साहब। एक बंदा था जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो कहता था अदम एतमाद ना किया जाए। एक बंदा उस वक्त था मौलाना फजल रहमान भी, कहता था अदम एतमाद ना किया जाए। ये बात दुरुस्त है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं हूँ उन चीज़ों का,
تو میں اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا. میاں صاحب لیکن اس میں ساری چیز میں پرابلم ہے نا کہ دباؤ میں لا کے لوگوں کو کہ دیکھیں جی اس کو کتنا مینڈیٹ ملا ہے, دروازہ کھول دو جیل دا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پچھلے 5 سال کے اندر نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی, جیل ہوئی, باہر گئے, لنڈن چلے گئے, سارا کچھ ہوا, آپ کی پارٹی کی ایک تگ و دو رہی کہ نواز شریف کو انصاف ملنا چاہیے, نواز شریف کو کلیئر کریں, نواز شریف باہر چلا جائے, جیل سے باہر آ جائیں, لنڈن چلے جائیں, سب کچھ ہو جائے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اسٹرگل نہ کرے کہ جناب عمران خان کو باہر نکالے؟ ہم کوشش کرتے رہے, یہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ کوشش کریں. وہی نا, میں اور بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ یہ کوئی بات نہیں, اگر آپ نے مینڈیٹ لے لیا ہے, ووٹ لے لیا تو پہلے جیل سے دروازے کھول دو. ہاں عدالتیں موجود ہیں, ہم نے بھی وہی عدالتیں دیکھی ہیں نا, یا ابھی اس کو نظر وہ تو میاں صاحب طریقے بن جاتے ہیں نا. اب شہباز شریف صاحب کے طریقے نہیں بنے, میاں صاحب کے طریقے نہیں بنے. آپ وہ پروسیکیوٹر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ جج کہتا ہے جناب آپ کو ان کے وارنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے, اگر نہیں چاہیے آپ نے ان کی یہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا, آپ کو کوئی اعتراض نہیں بھجن, کوئی اعتراض نہیں, اچھا کریں کلیئر کریں, بس کہانی ختم. منصور علی خان جب ان کو سزائیں دی جا رہی تھی ہاں تو وہی پروسیکیوٹر تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ایک سیکنڈ نا, پھر اس عمل کو بھی غلط کہیں نا. کس عمل کو؟ جو اس وقت سزاؤں کے وقت پروسیکیوٹر کا. ہمیں تو میاں صاحب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ والا عمل غلط تھا کہ دوسرے والا عمل غلط تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ خود ابھی میاں نواز شریف صاحب کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون اور انصاف کتاب کے مطابق نہیں, ہواؤں کے مطابق ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ہوتا ہے. تو پھر یہی فارمولا عمران خان کے لیے کیوں نہ ہو؟ ہاں ہے نا. اب آ جائیں جو آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو یہ جو 3 سزائیں ہوئی ہیں یہ قانون سے زیادہ ہواؤں کی وجہ سے ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ ہواؤں کا رخ چینج ہوا, ہاں یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے فیصلے دلوائے اور دیے, کیا وہ لگژری زندگی آج بھی اس طرح گزارتے رہیں اور میں اور آپ بھگتتے رہیں ان فیصلوں کو؟ جی کیا میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ میاں صاحب یہ تو آپ جا کے اپنی پارٹی کو سمجھائیں نا. یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو مجھے مت سمجھائیں. نہیں میں سمجھا نہیں رہا. آپ کی پارٹی نہیں مانتی نا یہ بات. آپ کی پارٹی کہتی ہے مٹی پاؤ سر اگے چلیے, وزیر اعظم ہاؤس کے دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, ہماری کرسی کا ویٹ کر رہا ہے. آپ گئے نا وزیر اعظم ہاؤس, وہاں پہ اندر جا کے کھبے ہاتھ ہو کے پھر سجے ہاتھ میں پہلا لیفٹ سائڈ پہ جو کمرہ ہے وہ ویٹ کر رہا ہے شہباز شریف صاحب. میں سجے کھبے کے چکر میں نہیں ہوں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا منصور علی خان یہ مناسب ہے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے؟